پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ اس کا میں واضح ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ 20,000 کلومیٹر دور فلسطین پہ لوگ تو روتے ہیں، وہاں پہ جو اسرائیل ظلم کرتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل وہاں ظلم کرتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل ظالم ملک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے۔ پشتون لوگوں کا خیبر کی زمین پر ایک بہت بڑا جرگہ ہونے والا ہے، اور اس جرگے کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتے ہیں کہ پشتون لوگوں نے اتنی بڑی جرگے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی اس کو ہم جلسہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم جرگہ کہہ سکتے۔ جرگہ پشتون لوگوں کے اندر ایک ایسا نظام ہے جس میں سارے دانشور، جس میں سارے ایجوکیٹڈ طبقہ، جس میں سارے تعلیم یافتہ، جس میں سارے مشران اکٹھے مل کر ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اب پشتون لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ پشتون لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان آزاد ہو چکا ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک پشتون لوگوں پر ظلم اور بربریت جاری ہے۔ یعنی کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کبھی ریسورسز پر ان سے اختیار چھین لیا جاتا ہے، کبھی ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ان سارے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے پشتون لوگوں نے بہت بڑا جرگہ منعقد کرنا ہے، جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے۔ ان سارے ایشوز پہ بات کریں گے کہ آخر یہ ہم اپنے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو ان سارے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے پشتون لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور اس چیز کا حل نکالیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی ایم کا جلسہ ہے۔ نہیں، یہ پی ٹی ایم کا جلسہ نہیں ہے۔ یہ جو امن کا یا جو ریسورسز پر ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ ساروں کا مسئلہ ہے، ساروں پٹھانوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، یعنی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو، جے یو آئی سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، تو ان ساروں کا یہ مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ تو ان سارے اجتماعی مسئلے کے لیے اجتماعی طور پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ تو ان سارے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے ساروں نے مل کر اتحاد کرنا ہوگا۔ اگر سارے مل جاتے ہیں تب جا کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ اس جرگے کو منعقد کرنے میں پی ٹی ایم کا بہت بڑا کردار ہے، اور بڑا کردار اس لیے ہے کہ 6 سالوں سے منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں نے محنت کر کے اب پی ٹی ایم کو اس حد تک پہنچا دیا ہے۔ اب پوری پشتون بیلٹ کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی وہاں پر سارے پشتون مل کر، کوئٹہ سے لے کر باجاوڑ تک، سوات تک، یہ سارے پشتون مل کر اکٹھے وہاں پر جائیں گے، اور وہاں پر یہ سارے مسائل، جتنے مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جو جرگہ ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب مسائل کا حل تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ الگ ملک بنانا ہے۔ بھائی، ابھی تک منظور پشتین نے اور اس کے ساتھیوں نے کوئی یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم الگ ملک بنائیں گے، یعنی پختونستان بنائیں گے۔ 11 اکتوبر تو ابھی ہونے جا رہا ہے، یعنی آج 11 اکتوبر کا پہلا دن ہوگا، اور 11 اکتوبر میں اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ 3 دن جرگہ ہے، ان 3 دنوں میں منظور پشتین اور اس کے علاوہ پوری پشتون قوم کے مشران یہ فیصلہ کریں گے کہ ان مسائل کو حل کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر مسائل حل ہوئے پشتونوں کا تو ملک کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اگر ملک نے انکار کیا یا ملک اس میں فیل ہو رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے، تو پھر الگ ملک بنانے کا پشتون کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا ملک بنائے اور اپنا اختیار خود سنبھالے۔ یعنی سارے چیزیں، یعنی جتنا سیکیورٹی ہے، پیس ہے اور ریسورسز پہ جو اختیار ہے، وہ پشتونوں کو پھر خود استعمال کر سکتے ہیں۔ امن یعنی پیس اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن پاکستانی اسٹیٹ خود نہیں چاہتی کہ پشتون بیلٹ میں امن آ جائے۔ اگر امن آ جاتا ہے، جس وقت سے پاکستان آزاد ہو چکا ہے، اس وقت سے پاکستان آج تک اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے پشتون لوگوں کا خون یوز کرتے ہیں، پشتون لوگوں کا خون بہاتے ہیں، تب جا کر ان کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے۔ جب بھی پاکستان کی اکانومی ڈاؤن فال ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب پاکستانی فوج اور پاکستانی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب کہیں پر دہشت گردی کی ڈرامہ رچائی جائے، یعنی دہشت گردی سے ان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو فائدہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ڈرامہ کرتے ہیں باہر ملکوں کو کہ ہماری ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ہماری مدد کرے۔ یعنی پھر وہ باہر سے جو لوگ ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو لون دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے۔ پھر ان پیسوں سے باہر ملکوں میں جزیرے بناتے ہیں، اور پشتون بیلٹ میں جو لوگ ہیں اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ان پہ وہ مظالم ڈائے جاتے ہیں جو اسرائیل نے فلسطین پہ مظالم ڈائے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ اس کا میں واضح ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ 20,000 کلومیٹر دور فلسطین پہ لوگ تو روتے ہیں، وہاں پہ جو اسرائیل ظلم کرتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل وہاں ظلم کرتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل ظالم ملک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں اگر اس جیسا بربریت اور ظلم کیا جاتا ہے تو اس پہ یہاں کے منافق لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ 20,000 دور فلسطین پہ تو رو سکتے ہیں، یعنی اس پہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن 200 کلومیٹر دور پشتون لوگوں کے خون پہ کوئی نہیں بات کرتا، یعنی ان پہ بات نہیں کرتے۔ بات اس پہ کرتے ہیں جہاں پہ ان کی طاقت نہیں پہنچ سکتی، اور اپنی کریڈٹ کو جیتنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر جو ظلم کیا گیا فوج نے، تو یہ ظلم بھی ایسا
ظلم ہے جہاں پر فلسطین مر رہے ہیں، جہاں فلسطین خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ظلم بھی ان سے کم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ پشتون لوگ اس جرگ میں کیا کہیں گے، تو اس کا تو واضح جواب منظور پشتی نے دیا ہے بہت پہلے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے اسکرین لگائیں گے اور ان اسکرین پہ لائیو ویڈیو چلے گی، اور اس میں جو ہم ثبوت پیش کریں گے، یعنی پاکستانی فوج کا، یعنی پاکستانی ریاست کا پشتون لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہے، یعنی جو ظلم اور بربریت ہے، اس کو ہم ڈاکومنٹس کی شکل میں پیش کریں گے، یعنی ہر چیز کو ڈاکومنٹس کی شکل میں پیش کریں گے قوم کے سامنے، تاکہ قوم کو پتہ چلے پاکستانی اسٹیٹ نے کتنے لوگوں کو شہید کر دیے ہیں اور کتنے پشتون لوگوں کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور کتنے پشتون لوگوں کو آج تک لاپتہ کر چکے ہیں۔ تو یہ سارا ڈیٹا پشتون لوگ وہاں پر اس جرگے میں ایکسپوز کریں گے ویڈیو کی شکل میں، پوری دنیا میں یہ ویڈیو اسکرین پہ چلے گی باہر ملک میں۔ تو پاکستانی اسٹیٹ نے اس لیے ان لوگوں پہ ظلم کیا کہ وہ خوف زدہ تھے کہ اب ہماری سب کچھ ایکسپوز کرنے والے ہیں۔ پاکستانی اسٹیٹ کا خیال تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں وہ ایکسپوز کریں گے تو ہماری جو ڈالر کی جنگ وغیرہ تھے یا ہماری جو اکانومی بوسٹ کرنے والی جو سورس تھی وہ تو اب ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے جب محسن نقوی سے ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ پشتون لوگوں کو کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا کہ یہ جلسہ کرے، یہ جرگہ کرے، تو اس نے کہا کہ جرگہ ہم بھی مانتے ہیں اور جرگے کی اجازت ہم دیتے ہیں، لیکن یہ جو منظور پشتی وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں، تو یہ جرگہ نہیں کچھ اور ہے۔ یعنی پاکستانی اسٹیٹ دو چیزوں سے ڈرتا ہے، ایک تو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا سارا جو ڈیٹا ہے وہ ایکسپوز کریں گے، جتنے ہماری جو ظلم و بربریت وہ پشتون لوگ اب ایکسپوز کریں گے اس جرگے میں۔ دوسرا جو چیز ہے جو پاکستان اسٹیٹ بہت ڈرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پشتون لوگ الگ ملک بنانے کا اعلان کرے۔ تو ان ساری چیزوں کا پاسبلٹی تو ہے، یعنی الگ ملک بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹا تو ایکسپوز ہوگا، یعنی پاکستانی اسٹیٹ کی جو بربریت ہے، ظلم ہے، وہ تو ایکسپوز ہوگا، وہ تو ظاہر ہے ایکسپوز ہوگا۔